حضرات آئیے اس کے بعد میں علی گڑھ مسلم ایک محبوب استاد جو پی جی ٹیچر ہیں اور جن کا ایک اہم رول رہا ہے، خاص طور سے مدارس کے جو طلبہ فارغین ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جب تشریف لاتے ہیں تو ان کو موٹیویٹ کرنے میں، انہیں ان کے کیریئر کاؤنسلنگ میں، اور خصوصاً جو برج کورس کا جو کورس ہے اس کورس کے طلبہ کی رہنمائی انہوں نے کی۔ اس سے میری مراد محمد علام صاحب ہیں جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے استاد ہیں۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور جدید نظام ہائے تعلیم اور ہمارا تعلیمی نظام، اس عنوان سے جناب محمد علام صاحب کو گفتگو کرنی ہے۔ السلام علیکم۔ سرور صاحب اور کارکنان کل ہند طلبہ مدارس فورم اور انجمن علماء اسلام، میں سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اتنے جو اچھے طریقے سے اس کو منعقد کیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کا مقصد ہے اور خاص کر کے جو اس کا عنوان ہے، ہندوستان میں مدارس اسلامیہ کا مستقبل، جو آج کل میرے حساب سے مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اس کو دیکھیں، اس کے لیے بلانے کے لیے، اور یہ جو ٹاپک آپ نے مجھے دیا ہے، جدید نظام ہائے تعلیم اور ہمارا نظام تعلیم، میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں۔ پروفیسر نسرین صاحبہ نے بہت اچھی باتیں کی، پروفیسر محب الحسن صاحب، تزین صاحبہ، ان سبوں نے اس پر اچھی خاصی روشنی ڈالی ہے، لیکن ان کے باوجود میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، نظام تعلیم کا جو مسئلہ ہے وہ ہر قوم کا مسئلہ ہے، اور ہر قوم کی جو روح ہے اور اس کا جو خون ہے اس کا مسئلہ ہے۔ دیکھیے، آپ جو معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، آپ کس طرح کے لوگ رکھنا چاہتے ہیں، کس طرح کے لوگوں کو الگ رکھنا چاہتے ہیں، آپ کا تخیل کیا ہے، آپ کدھر جانا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ سب طے کرتا ہے کہ آپ کے پاس ایک خاص نظریہ ہو، خاص تخیل ہو، خاص اس کے حساب سے آپ جو ہے اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت دیں، اور پھر اس کو معاشرے کے لیے فائدہ مند بنائیں۔ یہ تو اس جگہ ہے جہاں آپ خالص اسلامی نظام کے تحت ہیں، لیکن ان ممالک کے بارے میں بھی آپ کو سوچنا ہے جہاں آپ وہاں میجورٹی میں نہیں ہیں بلکہ آپ وہاں مائنورٹی میں ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو ایک ایسے شخص کو یا ایک ایسے افراد کو جو ہے پیدا کرنا ہے جو سب سے بہترین طریقے سے پیش آ سکے اور اسلام کو بہترین طریقے سے پیش کر سکے۔ تو یہ تو نظام تعلیم کو آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کس کے لیے جو ہے وہ نظام تعلیم ترتیب دے رہے ہیں، کون سے معاشرے کے لیے دے رہے ہیں، کون سے زمانے کے لیے دے رہے ہیں، اور کن لوگوں کے لیے دے رہے ہیں۔ مدارس نے بہت اہم رول ادا کیا ہے تاریخ میں بھی۔ آپ اسلام کے جو ارلی تاریخ ہے اس کو الٹ کے دیکھ لیجئے، پھر مشرق وسطیٰ ہے یا پھر تاریخ وسطیٰ ہے اس کے دیکھ لیجئے، اور جدید کو بھی دیکھ لیجئے۔ آج یہ سوال آتا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے جو مدارس کے نظام زندگی ہے اس کو جو ریجیکٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یا اس پہ بہت تنقید کرتے ہیں۔ دیکھیے، دونوں نظام، جدید نظام ہائی تعلیم جو مغرب، آپ سمجھ لیں امریکہ، انگلینڈ، آسٹریلیا، یا پھر اس کے مد مقابل جو رشیا، چائنا، یہ سب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مدارس اسلامیہ بھی ہے جو ہندوستان میں بھی، اور بہت سارے جو مسلم ممالک ہیں وہاں بھی رائج ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دونوں کے مقاصد کیا ہیں۔ دیکھیے، اسلامی نظام جو تعلیم ہے اس کا واحد اور مقصد یہ ہے اللہ کی رضا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے زندگی گزارنا۔ اب اس میں آپ کم بیسی کر سکتے ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ جس جو ہے دور میں آپ رہ رہے ہیں وہاں معاشی حالات بھی صحیح ہوں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو نظام ہائے تعلیم ترتیب دی جائے وہ دونوں کا خیال رکھیں، اس لیے کہ انسان فرشتہ نہیں ہے کہ اس کو جو ہے کھانے کی ضرورت نہیں ہوگی، پینے کی ضرورت نہیں ہوگی، یا دوسری ضروریات کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اسے انسان ہے، وہ انسان ہے، اور اسے انسان کی ضروریات بھی چاہیے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایسا جو ہے نظام ہو جس میں دونوں چیزیں ہوں،
یہ بالکل ہی ایک چیز کو قبول کر لینا اور دوسرے کو ریجیکٹ کر دینا، یہ میرے حساب سے جو ہے اسلامی خاص کر کے مدارس نظام زندگی کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو آج کل ہمارے بڑے بڑے جو اسکالرس ہیں اور خاص کر کے وہ لوگ جو ایکسٹرمسٹ ہیں ان کو بھی جو ہے جدید ہائی نظام کی طرف جو ہے وہ مائل کر رہی ہیں۔ سب سے پہلا تو جو آپ دیکھیں کہ کچھ چیزیں ہیں، کسی بھی جو تعلیم ہوتی ہے اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ اس کے اصول ہوتے ہیں، کچھ اس کے جو ہے ٹولز ہوتے ہیں، اور پھر ان بنیاد پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ کیوں چاہیے۔ پہلا جو چیز ہے آپ کا وہ نصب العین ہے۔ اب اس پہ بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں، میں نے بھی کچھ باتیں کہہ دی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس نصب العین کو پانے کے لیے نصاب تعلیم کیا ہو، کیا پڑھایا جائے۔ اب نصب العین کے معاملے میں یہاں پہ جو مدارس کے سامنے سب سے بڑا پرابلم آتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا اور اس کے بعد آخرت، ان دونوں کے بیچ کس طرح سے بیلنس یا کس طرح سے جو ہے توازن پیدا کیا جائے۔ تو یہ کام تو ان لوگوں کا ہے جو خاص کر کے مدارس سے ہیں، تو وہ وہ جو ہے دینوی تعلیم کے معاملے میں جو ہے فیصلہ دیں، اور جو لوگ دنیاوی مسئلے میں ہیں وہ جو ہے اس دنیاوی معاملات میں تعلیم کے معاملے میں جو ہے فیصلہ دیں، اور دونوں مل کر کے مدارس کے جو نصاب ہیں اس کو جو ہے فائنل کریں یا اس کو بنائیں، تاکہ کے دونوں میں جو ہے توازن پیدا ہو۔ لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ مدارس کو بالکل ایک الگ چیز مان لی جاتی ہے، اور جو دنیاوی علم ہے خاص کر کے جو ماڈرن جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو الگ مان لیا جاتا ہے، اور اس کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو صرف دنیا کے لیے ہے اور یہ جو ہے آخرت کے لیے ہے۔ یاد رکھ لیجئے کہ مسلمانوں کی زندگی دنیا ہی سے ہو کر کے جاتی ہے، اور مسلمانوں کی آخرت بھی دنیا ہی سے ہو کر جاتی ہے، ورنہ اللہ رب العالمین کو سب پتا ہے کہ کون کہاں جائے گا، ورنہ یہ دنیا میں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی۔ جب اللہ نے سب سے اقرار لے ہی لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس چیز کو دھیان میں رکھیے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جو مدارس اور خاص کر کے اسکالرس ہیں وہ جو ہے مدرسہ کے نظام تعلیم کو بار بار اٹیک کرتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں کہ انہیں بدلنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ کس چیز پہ بدلیں گے؟ دیکھیے اصل لڑائی اصل میں یہاں پہ یہ ہے کہ ایک طرف سائنٹیفک تھاٹ ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہی مکمل حقیقت ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ دوسری طرف جو مدارس ہے یا مدرسہ کے چلانے والے ہیں ان کا اور تمام مسلمانوں کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ذریعے عطا کیا ہوا ایک الہامی علم ہے جو پرفیکٹ ہے، مکمل ہے۔ اب سوال ہے کہ ہم یہاں پہ جو غلطی ہوئی ہے مدارس سے کہ انہوں نے الہامی علم کو تو ایکسیپٹ کر لیا، لیکن ان کو جو ہے پریکٹیکل طور پہ جو ہے ثابت کرنے میں کبھی بھی دلچسپی نہیں دکھائی۔ جب جیسے ہی سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہوتا ہے اور اس کے ذریعے نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں تو ہمارے مدارس کے جو لوگ ہیں یا جو ان سے زیادہ ہی امپریس ہیں وہی کہہ دیتا ہے یہ تو 1400 سال پہلے بتا دیا گیا تھا۔ بالکل بتا دیا گیا تھا، اور اللہ رب العالمین کا جو کلام ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا، لیکن ایز اے مسلمان ہے بحیثیت آپ کو یہ دنیا کو ثابت کرنا تھا کہ جو کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا وہ جو ہے صحیح ہے۔ تو یہاں پہ ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ جو لوگ سائنٹیفک تھاٹ کے ہیں وہ بالکل ہی الہام کو نہیں جانتے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آج پوری دنیا میں دیکھیں کہ ایک طرف جو ہے لوگوں سے دین کی طرف جو ہے وہ بے رغبتی ہو گئی ہے، لوگ جو ہے دین کو سے دور بھاگ رہے ہیں۔ جب آپ دور بھاگیں گے تو اس میں الہامی کوئی کیفیت نہیں ہوگی، کوئی بھی چیز نہیں آئے گی، اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ لوگ جو ہے الہامی جو علم ہے اس کو جو ہے وہ ریجیکٹ کریں گے۔ تو یہ کام تو مدارس کا ہے کہ انہیں بتائے کہ مذہب کیا ہے اور مذہب میں کن چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں اور ہمارا ایز اے فرض کیا ہے۔ جو سمجھ لیجیے کہ دنیا میں ریلیجیس لوگ یا جو لوگ دین سے بے دین کی طرف بھاگیں گے تو وہ نیچرلی ہے کہ وہ جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے ان کے اس میں راستے میں دین یا مذہب، اس پہ وہ اٹیک کریں گے۔ اور آپ نے جیسے کہ آپ پہلے آپ نے سنا ہوگا پروفیسر محب الحق صاحب سے بہت اچھی باتیں انہوں نے کی کہ یہ جو معاشرہ ہے جس میں لیزبین ہے، اس کے بعد جو ہے دوسری چیزیں ہیں، ان چیزوں کو اسلام کیوں پسند کرے گا یا اسلام کو یہ کیوں پسند کریں گے؟ تو یہاں پہ جو ہے وہ لڑائی ہوگی، اور پھر اس کے بعد جو ہے کیا ہوگا، دونوں کے بیچیں جو ہیں آپسی خلفسار ہوگا، اور اس کو سالو کرنا مدرسہ اسلامیہ اور جو نظام تعلیم جو ہمیں دی جاتی ہے اس کے ذریعے کرنا
ہوگا, ہمیں بتانا ہوگا کہ ہم کہاں صحیح ہیں, کہاں غلط ہیں, اور کہاں جو ہے فلاں غلط ہیں. ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا. پھر اس کے بعد دوسری چیز جو جدید نظام تعلیم ہے, جس میں بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں تقلید نہیں ہے غور و فکر ہے, اور اس کے بعد تقلید کا جو مدرسہ کا جو نظام ہے تقلید کا, اور اسی تقلید کی وجہ سے جو مسلکی مسائل ہو رہے ہیں. تو دیکھیے کسی بھی نظام تعلیم کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو ایوالوٹ کرتے ہیں یا جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کون سا بہتر ہے, تو اس میں نتائج پہ بھی نظر ہوتی ہے. تو نتائج پہ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا پروڈکٹ کیا ہے. آج آپ خود ملت اسلامیہ میں دیکھ لیں, خاص کر کے مسلمانوں میں دیکھ لیں کہ جس طرح سے مسلکی مسئلے ہیں, جس طرح سے آپس میں جو ہے کوئی پیار محبت نہیں ہے, جو ممالک ہیں وہ بھی مسلکی اس پہ جو ہے بٹے ہوئے ہیں. تو جب جو مدارس ہیں اور اس میں اہم رول ادا نہیں کریں گے, ان کو الگ الگ نہیں کریں گے, ایک وحدت ایک مذہب وحدت کا جو ہے تصور نہیں پیش کریں گے, تو دنیا جو ہے کب تک ان خلفسار کو یا آپسی جو لڑائی ہے کب تک برداشت کرے گی. دنیا کو امن کی ضرورت ہے اور دنیا امن چاہتی ہے, تو اس کو بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا. تیسری چیز جو سب سے جو مدارس پہ آج کل ایک اور چیز جس کی وجہ سے بار بار جو ہے ان پہ اٹیک ہو رہا ہے, وہ ہے سیاسی معاملات. ہمارے بہت سارے علماؤں نے یہ جو ہے علم کے مدارس میں رہنے کے ساتھ ساتھ سیاست کو بھی جو ہے انہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے, اور اس کے بعد انہوں نے اس سیاسی چیزوں کو مدارس میں لا کر کے رکھ دیا ہے. اور جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اسلام تو اس کی بھی اجازت دیتا ہے. تو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اسلام اس کی بھی اجازت دیتا ہے کہ ہم سچ بولیں, ہم حق بولیں, اور ہم جو ہے کسی پارٹی پالیٹکس سے اوپر ہو کر کے حق کی باتیں کریں. لیکن یہ چیزیں ہم نہیں دیکھتے ہیں. تو یہ جو ایک طرح کا جو بہت سارے معاملات ہیں جو مدارس کو آج فیس کرنا پڑ رہا ہے, اس میں ایک سیاست کا بھی بہت بڑا رول ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے جو انتظامیہ ہے یا مدرسہ کا جو انتظام ہے, ان کے بارے میں بہت اچھی باتیں مرزا عبدالقیوم صاحب نے کی, اور ہم چاہ کر کے نہ چاہ کر کے بھی جو ہے ان کی باتوں کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے. اب یہ جو 21ویں صدی ہے ہم جس میں رہ رہے ہیں, اس کے چیلنجز ہیں, اور اس چیلنجز کو جو نظام تعلیم جو ہے سالو کرے گا وہ نظام تعلیم آگے بڑھے گا, جو نہیں سالو کرے گا وہ اپنی افادیت کھو جائے گا. اور ہم یاد رکھیں کہ دیکھیے کوئی بھی نظام ہو اس کی وہ افادیت پہ چلتا ہے. اگر افادیت نہیں ہے تو وہ نظام زندگی خود ہی سائڈ ہو جاتا ہے, اور پھر وہ جو ہے تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے. اب جو ہماری 21ویں صدی کے جو چیلنجز ہیں اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ مدرسہ یا جو ہمارا نظام تعلیم ہے کس طرح سے رول پلے کر سکتا ہے. جیسے کہ 21st سینچری اسکل ہے, آپ دیکھیے جدید نظام تعلیم میں جو نیو ماڈل ہے وہ یہ ہے کہ 21st سینچری کے مطابق جو اسکل ہے وہ ہمیں ڈیولپ کرنا ہے. اس کے بعد جو ہے جو گلوبل کمپیٹنسی ہے, اب دنیا جو ہے گاؤں میں نہیں ہے بلکہ دنیا جو ہے بہت بڑے گاؤں میں بدل چکی ہے, جہاں کوئی بھی جو ہے سمجھ لیجئے کہ دیوار نہیں ہے, سب ایک دوسرے سے منسلک ہے. اور آپ یہ کہہ لیں کہ اللہ رب العالمین جس کے بارے میں کہتا ہے کہ ہمارا کنبہ, تو اب وہی کنبے کی طرف ہم جا رہے ہیں جس میں بہت سارے لوگ ہیں, سب کی سوچ سب کا الگ الگ ہے. پھر اس کے بعد مدارس میں انٹر ڈسپلنری اپروچ ہونا چاہیے. یہ جانیے کہ 21st سینچری میں جو جدید علم ہے, جو مغربی علم ہے, اب وہ ہر چیز کو انٹر ڈسپلنری دیکھ رہا ہے. یعنی ایک سبجیکٹ کے پڑھنے سے آپ کا کوئی کام نہیں ہونے والا ہے, بلکہ آپ کو طریقہ کار, میتھڈولوجی, یہ تمام چیزیں, تمام جو سبجیکٹ پڑھائے جا رہے ہیں وہاں سے لے کر کے اور ایک سالڈ اپروچ کے طور پہ چلنا ہے, ہولسٹک اپروچ ہے. پھر اس کے بعد جو لائف لانگ لرننگ ہے, یعنی آج کا جو زمانہ ہے وہ کیا ہو رہا ہے, جو تعلیم ہے یا جو علم ہے وہ اتنا تیزی سے ارریلیونٹ ہو رہا ہے, اتنا تیزی سے ختم ہو جا رہا ہے کہ ریلیونسی, کہ آج کی تعلیم میں یہ کہا جاتا ہے لرن, ری لرن اینڈ جو ہے اس کو میں نے ان لرن, ری لرن اینڈ لرن. یہ ہے کہ مطلب آپ جو ہے تعلیم جو آپ کے پاس ہے اس کو بھول جائیے, پھر نیو تعلیم حاصل کیجیے, پھر وہ کچھ زمانے کے بعد جو ریلیونٹ ہو جاتا ہے. تو مدارس کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ چیزیں ہم کس طرح سے سالو کر سکتے ہیں. پھر آخری بات جو میں آپ کو اس حوالے سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے پوری دنیا جو ہے ایک پینڈیمک پیریڈ سے جا رہی ہے, وبا سے جا رہی ہے. تعلیم جو ہے دیکھیے کس طرح سے متاثر ہوئی ہے, کہ یونیسکو کی رپورٹ ہے کہ اس میں آپ دیکھیے کہ کس طرح سے اسکول میں جو ہے لگ بھگ جو ہے 1 سالوں تک جو ہے 168 ملین بچے جو ہے اسکول سے دور رہے. پھر اس کے بعد 7 میں سے 1 بچہ جو ہے وہ سال کا 1/3 حصہ مس کر چکا. اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں
تو یہ جو پینڈیمک ہے اس نے پورے تعلیم کو متاثر کیا. تو اب سوال یہ ہے کہ جو ایک طرف ماڈرن ایجوکیشن ہے وہ جو ہے اپنے آپ کو اس چیز سے ابار رہی ہے, ٹیکنالوجی اڈاپٹ کر رہی ہے, نئی ٹیکنالوجی لا رہی ہے, اس کو جو ہے سو اس کا استعمال کر رہی ہے. جو میں آپ سے زوم سے باتیں کر رہا ہوں, یا پھر جو بچے ہیں وہ اسمارٹ فون ان سے کلاسیں لے رہے ہیں. میں ایک سروے کیا تھا تو میں نے اس میں یہ پایا کہ جو ڈیجیٹل انفراسٹرکچر ہے وہ آنے والے زمانے میں بہت ضروری ہے. جس ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے پاس اپنا سمجھ لیجیے کہ جو ہے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر نہیں ہوگا, وہ سمجھ لیجیے کہ آنے والے دنوں میں جو ہے بہت ساری مشکلاتوں کا سامنا کرے گا. کیونکہ اب جو تعلیم ہونے جا رہی ہے وہ بلینڈنگ لرننگ کی ہو رہی ہے. کچھ دنوں آپ کو جو فیس ٹو فیس پڑھانا ہے, کچھ دن پھر جو آپ ٹیکنالوجی یوز کر کے پڑھانا ہے, دور ہو کے پڑھانا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ اس میں مدارس جو ہمارے ہیں ان کی تیاریاں کیا ہیں, اور کس طرح سے ہم نے ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کیا ہے, کس طرح سے ہم نے جو ہے. سر معذرت چاہتا ہوں تھوڑا, بس لاسٹ میں اس کو میں کنکلوڈ کر رہا ہوں. تو ٹھیک. ان سب باتوں کو دیکھ کر کے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ 5 چیزوں پہ جو ہمارا نظام ہے اور جو جدید تعلیمی نظام ہے وہ کہاں ہے. پہلی چیز جو ہے نصب العین, دوسری چیز جو ہے نصاب تعلیم, اور تیسری چیز جس کو ہمیں دیکھنا ہے وہ ہے طریقہ تعلیم, یعنی جو ڈیلیوری جو ہے اس کے ایجوکیشن کو یہ کرنے کا. اور آخری جو ہے مطلوبہ نتائج, مطلب جس ورلڈ میں ہم رہ رہے ہیں وہ تعلیم ہمیں کیا دے رہی ہے. اگر تعلیم کے اندر جو ہے ہمارے لیے افادیت ہے تو وہ تعلیم آگے بڑھے گی, اور اگر جو تعلیم میں افادیت نہیں ہے تو وہ قوم دنیا سب اس کو ریجیکٹ کر دے گی, اور بالآخر وہ جو ہے تاریخ کا حصہ بن جائے گا. تو میں اپنی باتیں اسی کے ساتھ ختم کرتا ہوں, اور میں شکر گزار ہوں آپ سبوں کا, اور خاص کر کے انجمن اسلام اور طلبہ مدارس کا. بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ